دار ارقم کو ابتدائی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ دار ارقم جن صحابی کا گھر تھا ان کا نام تھا حضرت ارقم بن ابیل ارقم مخزومی رضی اللہ عنہ۔ آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ دار ارقم مکہ مکرمہ میں کوہ صفا کے قریب ایک گھر تھا جہاں مسلمان ابتدائی اسلام میں چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ دار ارقم کو پہلا اسلامی مدرسہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ گھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم بن ابی الارقم مخزومی رضی اللہ عنہ کا تھا، جو مشرکین کی نگاہوں اور مجلسوں سے الگ تھلگ تھا۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 5 نبوت میں یا سن 5 نبوی سے اپنی دعوت اور مسلمانوں کی اجتماعی دعوت کا مرکز بنایا تھا، اور یہ ان صحابی کا تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ ارقم کا خاندان بنو مخزوم ایام جاہلیت میں مخصوص عزت و اقتدار کا مالک تھا۔ ان کے دادا ابو جندب اسد بن عبداللہ اپنے زمانہ میں مکہ کے نہایت سربراوردہ رئیس تھے۔ آپ ابو جہل کے قریبی عزیز یعنی امزاد تھے، یعنی چچا زاد کزن تھے۔ ارقم رضی اللہ عنہ کے اسلام پر احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو پہلا مرکز مہیا کیا جو دار ارقم کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی انہوں نے اپنا گھر دیا تھا۔ دار کہتے ہیں گھر کو، اور ارقم آپ کا نام تھا دار ارقم۔ یہ مکان کوہ صفا کے اتنا قریب تھا کہ سعی کے دوران حاجی اس کے دروازے کے سامنے سے گزرتے تھے۔ ارقم کے اوصاف میں عبادت اور تقوی بہت نمایاں تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے بیت المقدس کا قصد کیا اور رخت سفر باندھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہونے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تجارت کے خیال سے جاتے ہو یا کوئی خاص ضرورت ہے؟ بولے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف بیت المقدس میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی کی ایک نماز مسجد حرام کے سوا تمام مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ تو ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بیت المقدس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ارقم رضی اللہ عنہ نے دار ارقم کو، جو اپنی تاریخی عظمت کے لحاظ سے ایک تاریخی یادگار تھا، وقف علی الاولاد کر دیا۔ خلیفہ مہدی کے ہونہاروں نے یعنی اس کے جو جانشین تھے، انہوں نے اسے منہدم کر کے نئے سرے سے ایک محل تعمیر کرایا۔ پھر گردش ایام کے دوران اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، اور اس طرح آغاز اسلام کی پہلی تربیت گاہ کی عمارت کو آنے والی نسلیں کبھی نہ دیکھ سکیں۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ 83 برس کی عمر پا کر 53 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، لیکن وہ آپ کی وفات کے وقت مدینہ سے کچھ دور تھے۔ ان کے آنے میں کچھ دیر ہوئی تو مدینہ کے والی مروان بن حکم نے کہا کہ ایک شخص کے انتظار میں جنازہ کب تک رکا رہے گا، اور چاہا کہ خود آگے بڑھ کر امامت کرے، لیکن آپ کے بیٹے عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اجازت نہ دی، اور ان کا قبیلہ بنی مخزوم سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کی وصیت کی تکمیل کے لیے جم گیا۔ بات کچھ جھگڑے کی شکل اختیار کر چکی تھی کہ اسی دوران سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، اور انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور آپ کی یہ جو اسلام کے لیے اپنا گھر وقف کرنے کی وجہ سے آپ کا نام جب تک مسلمان دنیا میں دار ارقم کو ابتدائی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ دار ارقم جن صحابی کا گھر تھا ان کا نام تھا حضرت ارقم بن ابیل ارقم مخزومی رضی اللہ عنہ۔ آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ دار ارقم مکہ مکرمہ میں کوہ صفا کے قریب ایک گھر تھا جہاں مسلمان ابتدائی اسلام میں چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ دار ارقم کو پہلا اسلامی مدرسہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ گھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم بن ابی الارقم مخزومی رضی اللہ عنہ کا تھا، جو مشرکین کی نگاہوں اور مجلسوں سے الگ تھلگ تھا۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 5 نبوت میں یا سن 5 نبوی سے اپنی